مناوا یا رسول اللہ حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں گیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ اور میرے دل کی تمنا ہے تسی میرے گھر آؤ سب کے دل کی تمنا ہے نا ہے کہ نہیں سب کے دل کی تمنا ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں میرے دل کی تمنا ہے تسی میرے گھر آؤ تیری راحت وچ پلکاں بچھاوا یا رسول اللہ تیری راحت وچ پلکاں بچھاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ اور مدینے پاک دے اندر میری وہ عبادت ہے مدینے پاک دے اندر میری یہ عبادت ہے تیرے روزے سے نہ نظراں ہٹانا یا رسول اللہ تیرے روزے سے نہ نظراں ہٹانا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد سردار کی آمد سب مل کر بولے آقا کی آمد داتا کی آمد تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ کہ تو سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ پاک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اس وقت کے پہاڑ سے بڑھ کر نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہو تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا عمل ہے جس سے وقت کے پہاڑ سے بڑھ کر ہمیں نیکیاں ملتی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ وقت کے پہاڑ سے بڑھ کر نیکیاں عطا فرماتا ہے تو سارا مجمع ایک بار جھوم کر کہتے سبحان اللہ پیچھے والے حضرات کو بولے سبحان اللہ ایک بار درود پڑھے اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک کے اشعار سماعت فرمائیں اور آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں مجھے بھی مدینے غلام میرے مولا مجھے بھی مدینے غلام میرے مولا کر
یہ تھے مہمان خوشبو خان مصطفیٰ حسین حیدرآبادی، جو پڑھ رہے تھے کہ سنا ہے آپ آج سے تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ چھوڑو جیسے رہو جو بھی رہو اس در کو نہ چھوڑو، سرکار سے دوری کی سزا در بدر یہ ہے۔ جیسے رہو جو بھی رہو اس در کو نہ چھوڑو، سرکار سے دوری کی سزا در بدر یہ ہے۔ اور بس یہی سوچ کے بتا تو زمانے جاتے، بس یہی سوچ کے بتا تو زمانے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ محترم حضرات، مصطفیٰ حسین صاحب کے بعد میں ان چند مصروں کے ساتھ کہ غلامان محمد کا وطیرہ خاک ساری ہے، غلامان محمد کا وطیرہ خاک ساری ہے، مگر یہ خاک ساری خیزر و قصہ پہ بھاری ہے۔ یہی پہچان ہے اے اوج آقا کے غلاموں کی، غم دنیا مسلط ہے نہ خوف حشر طاری ہے۔ انہی صفات سے متصف شخصیت حیدرآباد سے آئے ہوئے ہمارے ایک مہمان مقرر محترم مقام حضرت علامہ مفتی سید ضیاء الدین صاحب نقشبندی نائب شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے ہمارے اس عظیم الشان جلسہ میلاد النبی کو مخاطب فرمائیں۔ محترم جناب مفتی سید ضیاء الدین صاحب نقشبندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ سرکار کی الفت میں اپنے کو مٹا دینا، سرکار کی الفت میں اپنے کو مٹا دینا، اس شان سے دنیا کو پیغام وفا دینا، اس شان سے دنیا کو پیغام وفا دینا۔ میلاد مبارک ہی ایک عید ہے عیدوں کی، میلاد مبارک ہی ایک عید ہے عیدوں کی، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا۔ سرکار کی عظمت کا انکار تعجب ہے، سرکار کی عظمت کا انکار تعجب ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو توفیق خدا دینا، ان عقل کے اندھوں کو توفیق خدا دینا۔ دنیا ہو کہ عقبہ ہو اوروں سے نہ مانگیں گے، دنیا ہو کہ عقبہ ہو اوروں سے نہ مانگیں گے، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا۔ قسمت چمک اٹھے گی ایک روز فہیم اپنی، قسمت چمک اٹھے گی ایک روز فہیم اپنی، سرکار کی راہوں میں پلکوں کو بچھا دینا، سرکار کی راہوں میں پلکوں کو بچھا دینا۔ دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے، قبر کے اندر مزے میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، معزز سامعین و حاضرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد باعث تخلیق کائنات
سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جشن میلاد پاک میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً ہمارے زندگی کے اوقات میں سب سے قیمتی اوقات وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے جو یادوں میں ان کی گزرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی نسبت گرامی سے اور آپ کے نالے پاک کے صدقے وطفیل اپنی بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کے داماد لطف و کرم سے وابستہ فرمایا۔ ہمارے دلوں میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت کی نعمت اور دولت ودیعت فرمائی۔ حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ غلام اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا اکثر من ذکری، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اور خود رب العزت کا حکم بھی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث خاص موجود ہے الذین بدلوا نعمت اللہ ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت قرآنیہ میں جو اللہ کی نعمت کا ذکر آیا ہے، امام بخاری نے اس کی تفسیر میں سرکار کی ذات مقدس کو بیان فرمایا ہے۔ سرور کونین علیہ السلام کی ذات اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور خدا کا حکم ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یعنی حضور پاک علیہ السلام کو یاد کرو، آپ کا ذکر مبارک کرو۔ تو ذکر مبارک کرنے کا حکم خالق کونین نے دیا ہے اور سرور کونین نے محبت کا تقاضا بتایا کہ محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے، جو حکم خدا کی تعمیل میں حدیث مبارک کی روشنی میں ہم جشن میلاد مبارک منا رہے ہیں۔ تعلیلان ملت اسلامی آج دور کے اتنے فتنے ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ بے دینی کا فتنہ ہے تو کہیں بے راہ روی کا فتنہ ہے، کہیں برآمدی کا فتنہ ہے تو کہیں بے اعتقادی کا فتنہ ہے۔ مختلف فتنے مختلف روپ دھار کر ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں اور امت مسلمہ ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی۔ یہ صحابہ والا طریقہ ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ سادگی میں لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یقیناً یہی لوگ صحیح ہیں، مگر قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جو صحیح پہلو کو ہدایت ہے، جس نے ہمارے لیے ہدایت کے پیام کو واضح کر دیا۔ ہدایت والے کون ہیں ان کی نشان نہیں فرما دی۔ اس قرآن مقدس سے ہم رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کی آخری کتاب تو ہی ہماری رہبری فرما کہ ہم دنیا میں مختلف طبقوں کو، مختلف جماعتوں کو، مختلف تنظیموں تحریکوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا سوا جو بھی ہے وہ غلطی پر ہے۔ تم بھی فقد اہتدوا، اگر یہ سارے لوگ اے صحابہ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لے آئیں گے تو وہ ہدایت آئیں گے۔ قرآن نے ہدایت والے ان کو قرار دیا جن کا ایمان اور عقیدہ صحابہ کے ایمان و عقیدے کے مطابق ہو۔ صحابہ والا طریقہ کہہ لینا وہی کامیابی والے ہیں، وہی راہ نجات پانے والے ہیں، وہی اللہ کی رضا اور توحید کو حاصل کرنے والے ہیں۔ آئے دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کے نظریات کیا تھے۔ صحابہ نماز، روزہ، زکات، حج ہی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، خیر خیرات ہی نہیں کرتے تھے، یہ اعمال تھے۔ اعمال کے پیچھے عقیدے کی قوت کیا تھی، دیکھو اعمال کے پیچھے عقیدے کی تحریک کیا تھی، کس عقیدے کی بنیاد پر ان کے اعمال میں نکھار آیا، کس وجہ سے دنیا میں وہ انقلاب برپا کیے، وہ جہاں بھی گئے دنیا کا نقشہ بدل دیے۔ مسلمان وہ مسلمان تھے کہ میدان میں نکل آئے تو جو جہاں سے قیصر و کسریٰ کو چلائے، جہاں ٹھہرے زمین کو آسمان سے کر دیا ہوتا، جہاں ٹھہرے زمین کو آسمان سے کر دیا ہوتا، جہاں کپڑے در و دیوار کے نقشے بدل آئے، سمندر میں بھی ان کے دور کی راہیں نکل آئی، پہاڑوں میں بھی ان کے فیض کے جشنے ہو آئے۔ یہ انقلاب کیوں کر آیا؟ یہ ظاہری اسباب و قوتوں کی بنیاد پر نہیں تھا، عقیدے اور ایمان کی قوت کی بنیاد پر تھا۔ وہ بڑی جماعت طاقت کو نہیں رکھتے تھے ظاہری اعتبار سے، مگر حبیب پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے اٹوٹ وابستگی تھی، اعتقادی قوت ایسی مضبوط و مستحکم تھی کہ اپنے عقیدے کی قوت کی وجہ سے صحیح دنیا پر ہو کر سکھا لگا ہے۔ نام سے مجھے دنیا کام کی تھی،
اللہ نے ان کا مقام مرتبہ ساری کائنات میں بٹھا دیا. سرکار کی ذات اقدس سے دوری کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. پورے جملہ صحابہ کرام نے ہی اعتقادی قوت کے ساتھ دنیا کے اندر نقش اٹھایا. دنیا دیکھتی رہی. ہم طاقتوں کی بنیاد پر، ہم اپنی دنیاوی شان و شوکت کی بنیاد پر انہیں پسپا نہیں کر پا رہے ہیں، ان شکست سے دو چار نہیں کر سک رہے ہیں. ساری قوت اکٹھا ہو گئی، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کے صحابی اپنی ایمانی قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. نبی کا دیا ہوا جلال اور جمال اور ایمان اور یہ وہ نعمت اللہ زوال ہے جس کی پوری نہیں جا سکتی. اس کے لیے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کسی سے مفاہمت نہیں کی جا سکتی، اس کی خاطر کسی فاصلے سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا. اس صحابہ کرام کی ایمانی کی بات تھی، طاقتیں تھی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بے مثال محبت رکھنے والی جماعت کے صحابہ کو قرآن نے معیار حق صداقت بیان بنایا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان یہ لوگ بھی ایسے ہی لے آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ تم جیسے ایمان لائے ہو کامیاب ہو جائے گا. آج ریال اور ڈالر کی بنیاد پر عقیدے بدلے جا رہے ہیں. آج نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں دنیا کے آرام و آسائش سے نواز دیں گے، بس اپنے عقائد کو چھوڑے اور کسی جماعت سے وابستہ ہو گئے. دنیا پیسے خرچ کر کے تمہیں بے دین بنانا چاہتی ہے. یاد رکھو کامیابی کا راز دولت میں نہیں ہے، مصطفیٰ کے غلام میں ہے. کامیاب ہونا چاہو تو آج کی دنیا کو نہ دیکھو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. نسبت مصطفیٰ اگر ہوگی تو پھر عظمت تمہارا مقدر ہے، کامیابی تمہارا نصیب ہے. زمین و آسمان تمہارے لیے ہے، ساری کائنات کی رعنائیت تمہارے لیے ہے. خالق کونین نے سب کو تمہارے مسخر کر دیا ہے. فرمایا تم میرے محبوب کے ہو جاؤ، بس تم سے ایک ہی مطالبہ ہے، میرے حبیب کے وفادار غلام بن جاؤ. پھر دیکھو ساری کائنات تمہاری غلامی کے اندر چاہتی ہے. یہ باطل کیا قوت و طاقت رکھتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے باطل قوتوں کے نظریات کی ترجمانی کی تھی. ہر دور میں اہل باطل نے دیکھا اقلیتوں میں ہونے کے باوجود شکست نہیں کر سکتے، ہر طرح سے کوشش کیے. ایک ہی شے ہے، ان کے قلب میں مصطفیٰ کی محبت کی جو سمادا نہیں ہے، بس ایسی آندھی چلاؤ کہ مسئلہ بچ جائے. رشتہ غلامی جو مصطفیٰ سے قائم ہے، اگر یہ کمزور ہو گیا تو ساری چیزیں کو غلام بنا سکتے تھے. بس یہ فکر ان کی ہے دوستو، اور اسی فکر کے لیے مختلف تحریکیں کام کر رہی ہیں، مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. کوئی کسی بنیاد پر آتا ہے اور آپ کے عقیدے پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اے میرے غلاموں، اعمال کے ذریعے سے تم سبقت کرتے جاؤ، اپنے کردار کو پاکیزہ بناؤ، حسن عمل کو اپنے لیے لازم کر لو. کیوں؟ ایسے فتنے آنے والے ہیں جو رات تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے، گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرح فتنے آئیں گے. وہ فتنے کیا ہوں گے؟ عقیدے اور ایمان کو بگاڑنے والے فتنے ہوں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. وہ فتنوں کی حالت یہ ہوگی کہ آدمی صبح اٹھے گا تو مومن رہے گا، شام تک کافر ہو جائے گا. صبح میں اٹھا تھا صحیح العقیدہ تھا، شام آئی بدعقیدہ ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا، وہ سوتے وقت عقیدہ صحیح تھا لیکن صبح اٹھا ویصبح کافرا. غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھا، غلط لوگوں کی تقریریں سنا، غلط لٹریچر سے اپنا تعلق جوڑا اور رکھا. نیا دین پیش کیا تو دین خداوندی نہیں بولا، اس کو دین مصطفی، دین اکبری نہیں بولا، دین الہی نام رکھا. یہ خدا کا دین لے کر آیا. دنیا والوں سن لو، جب بھی بے دین پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی نیا نام نہیں، ایسا ہی نام لے کر آتے ہیں کہ لوگ دھوکہ کر سکتے ہیں. تاروں کا بھی ہے جو غلاموں کی آواز نہیں ہے. مصطفیٰ کرم نے وہ غیب علم دیا ہے کہ آسمان کے تاروں کو بھی جانتے ہیں، امتیوں کے اعمال کو بھی پڑھتے ہیں. بے خبر نہیں ہے ہمیں پاک اسلام. ظالموں تم بے خبر ہو اس حقیقت سے. حضرت عائشہ نے سوال کیا، آسمان کے تاروں کے برابر کیا کسی کی نے کیا؟ آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقیات کا دور ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، پوری دنیا ایک محلے کے مانند ہو چکی ہے. اب وہ بات کسی وقت جو ناممکن تھی ممکن نظر آ رہی ہے. چاند تک پرواز ہو چکی ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، خلائی کائنات کو پرواز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سارے تفصیلات ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، نئے نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں.
मगर मुझे बताओ मैं लोगों, क्या कोई ऐसी कुव्वत और ताकत है जो आज तक तारों की कुल तादाद का हिसाब कर चुकी हो? बताओ। साइंस अपनी तहकीक के बावजूद आज मजबूर है कि तारे ऐसे भी हैं जिसकी दरियाफ्त हम नहीं कर सके, जहां तक हम पहुंच नहीं सके। तो बताओ दुनिया वालों, सारे वालों सारे कभी मुस्तफा के इल्म के सामने तुम भिखारी हो, मंगता हो। अल्लाह के महबूब का इल्म तो देखो। हबीब पाक अलैहिस्सलाम से उम्मुल मोमिनीन पूछती है, आसमान के तारों के बराबर हुजूर क्या किसी की नेकियां है? हज़रत आयशा का इल्म ये इत्तेकाद हमको बता रहा है, अकीदा हमारे जैसा बना दो, हमसे तुम्हारी निस्बत है, तुम सहाबा वाले तरीके की बात करते हो। तो उम्मुल मोमिनीन तो सहाबिया है और मोमिनों की माँ है, उनका अकीदा तो देखो। वो सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की खिदमत में सवाल के जरिए से अकीदा अपना पेश कर रही है कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम को तारों की, आसमान के तारों का भी इल्म है। ताकत दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। कौन? वो सहाबी हैं और हदीस बुखारी शरीफ में है। नसीहत करते देखो बेटे, अब मुझे जाना है कब्र में। सहाबी की आवाज तो देख लिया आपने, कभी कोई जिंदगी में उनसे गफलत नहीं हो सकती और जन्नत की खुशखबरी अल्लाह ने दे दी है। कुरान का फैसला है, वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। और ऐसे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया है। वो रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राजी हो गए हैं। जिनकी बारे में अल्लाह ने ऐलान कर दिया जन्नती है, ये अल्लाह से राजी, वो अल्लाह उनसे राजी है। इतना सब कुछ उनको इत्मीनान मिल गया, मगर खबर में जाते वक्त कहते हैं नहीं, मैं किस अमल को पेश करूं? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तो पढ़ने करने वाले ही थे, किए ही थे। मगर कहने लगे देखो मेरे पोतरे, बेटे, मेरे इंतकाल के बाद कफन पर कुछ खुशबू लगाते हो, हनूत जो बलते हो, उस खुशबू में आका के मुबारक पसीने को डाल दो, पसीने मुबारक को बदन पर मल दो, पसीने मुबारक को कपड़े पर मल दो, कफन पर। मुझे कुछ और नहीं, बरज़ख में जब डाला जाए, अल्लाह के दरबार पहुंचूंगा तो मेरे हाका का पसीना मुझे बचाएगा, अमल नहीं बचाएगा, मुस्तफा का पसीना बचाएगा। इसलिए मैं ये अमल कर रहा हूँ। अब ये किसकी बात है? किसी मौलवी आलिम की बात नहीं है, ये सहाबी की बात है। अल्लाह के महबूब सहाबी, और रिवायत भी कोई कमजोर नहीं है कि कह दो मौजू है या घड़ी हुई है। सही बुखारी शरीफ में जिल्दे दुव्वम में हदीस पाक चमक रही है। हजरत अनस ने वसीयत फरमाई कि मेरे कफन में पसीने को बल देना, बदन पर लगा देना, आका के बरकत वाले पसीने शरीफ को। चलो उसके बाद जब इंतकाल हो गया, पोतरे सोच सकते थे भाई देखो इससे पहले ऐसा कभी वाकया नहीं आया, कफन मुबारक में पसीना तो नहीं मलते, खुशबू को मलते हैं। बोले थे होंगे, जज्बे में बोले थे होंगे, बाद में हम तो ऐसा नहीं करना, ऐसी सोच वाले लोग पैदा हो गए ना। मगर ऐसी फिक्र उनकी नहीं थी। उन्होंने बोले माशाअल्लाह, सरकार के सहाबी ने फरमाया चलो फौरन पसीने मुबारक को लिए बदन पर मल रहे हैं, कफन पर मल रहे हैं। देखने वाले पूरे सहाबा ताबईन थे, कोई ये नहीं बोले ये क्या अमल कर रहे हैं, कहां से लाए दिए, किसी किताब में है किसी हदीस में नहीं बोले। क्यों? सबका ईमान था कि मुस्तफा का पसीना है कायनात में, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं हो सकती। आका की जात की बराबरी करने वालों, कायनात की कोई नेमत मुस्तफा के पसीने की बराबरी नहीं कर सकती। आका की जात का ये सहाबा ने बचा अपने अकीदे से बताया, लगा लिए कफन, उनको पहना कर कब्र शरीफ में उसको रख दिया गया। बुखारी शरीफ के हाशिये पर मुहश्शी लिखते हैं, हजरत अनस ने वसीयत क्यों की? तअव्वुज़म बिही मिनल मकारिह, खबर में मुसीबतें जो आएंगी उससे बचने के लिए मुस्तफा के पसीने को लगा लिया। ये पसीने की वजह से कब्र के अंदर की तकलीफें खत्म हो जाएंगी, अजाब आएगा नहीं, बलाएं टलेगी। ये उनका अकीदा था। तो सहाबा ने बताया, आका कब्र में बताते हैं ये तो क्या, आका तो आका है, आका का पसीना भी खबर मचा देता है। आका का पसीने शरीफ बचाता है तो वो ज़ात की क्या शान होगी। पसीना ज़ात का नाम है, ना सिफत का नाम है। पसीना बदन से निकलने वाले पानी का नाम है। गुलामों ने बताया बदन से जो पानी निकल गया वो खबर में काम आ रहा है तो ज़ात मुस्तफा की शान क्या होगी। कौन आका की अज़मतों को समझ सकता है? कुरान ने कह दिया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर ये लोग भी ईमान ऐ सहाबा तुम्हारे ईमान की तरह रखेंगे तो हिदायत वाले बन जाएंगे। हिदायत वाले बनना हो तो अपने से मत बोलो हम हिदायत वाले हैं, कुरान से पूछो हिदायत वाला कौन है। कुरान कह दिया जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे की तरह है वो हिदायत वाला है। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा के अकीदे के मुताबिक अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन साहब नक्शबंदी नायब शेख उल फ़िक़ह जामिया निज़ामिया से खैर हासिल बयान समाअत फरमा रहे थे। आपने इब्तिदाई तकरीर में जब कहा कि सहाबा किस तरह मसाइब झेला करते थे, अज़ियतें बर्दाश्त किया करते थे,
لیکن اپنے سینے میں عشق محمد کا جذبہ رکھتے تھے، کبھی وہ چھوڑنے تیار نہیں تھے۔ اور سچ بھی ہے کہ صحابہ کے سامنے حضور کی ہستی تھی، جب وہ حضور کو دیکھتے تو تازہ۔ درمیان میں 2-4 منٹ لیتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آج کے نگران کار مشاعرہ، سرپرست تنظیم انوار مصطفیٰ اور سجادہ نشین حضرت صوفی محمد خسرو احمد پاشا صاحب شتاری و قادری، ہمارے معزز مہمان شہباز دکن حضرت علامہ مولانا محمد مجیب علی رضوی قادری صاحب بانی دارالعلوم فیض رضا حیدرآباد کی گلپوشی فرمائیں۔ میں محترم نگران کار سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے معزز مہمان کی گلپوشی فرمائیں۔ اور میں جناب رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ نور محفل پہ چادر تنے نور کی، نور محفل پہ چادر تنے نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنے نور کی، نور محفل پہ چادر تنے نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد بھی تشریف لائے ہوئے، خود محمد بھی تشریف لائے ہوئے، اس قدر جاں فشاں آج کی رات ہے، خود محمد بھی تشریف لائے ہوئے، اس قدر جاں فشاں آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو
چشم تر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر یعنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مومنوں آؤ گنجے سقا لوٹ لو پینے چلے صبح کی منزل کی جانب سفینے چلے میری صائم دعا آج کی رات ہے صبح کی منزل کی جانب سفینے چلے صبح کی منزل کی جانب سفینے چلے میری صائم دعا آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے پر ہے حلیمہ مقدر تیرا آج پر ہے حلیمہ مقدر تیرا تیرے گھر میں محمد ہے آئے ہوئے ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی عاشقان محمد ہے آئے ہوئے سے خوش ہے خدا خوش ہے خود مصطفیٰ محفل نعت جو ہے سجائے ہوئے ذکر صلی علی اور آج مانگو گے جو کچھ وہ مل جائے گا ہے کرم ہی کرم ہے عطا ہی عطا آج مانگو گے جو کچھ وہ مل جائے گا من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر من عشق القمر ونزل سلم عليه من عشق القمر ونزل سلم عليه الله 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 کعبے کے بدر دو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر دو جا تم پہ دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے اور عشق کیا فرماتے خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں خواب تو روز ہی خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں ہو کبھی آپ
کا دیدار مدینے والے، پھر کبھی آپ کا دیدار مدینے والے، میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، آپ کا ذکر ہی کرتا ہوں میں اپنے گھر میں، آپ کا ذکر ہی کرتا ہوں میں اپنے گھر میں، آپ کا ذکر ہی کرتا ہوں میں اپنے گھر میں، جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے، جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے، آپ کا ذکر ہی کرتا ہوں میں اپنے گھر میں، آپ کا ذکر ہی کرتا ہوں میں اپنے گھر میں، جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے، جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے، میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، چاند کا نور ستاروں کی ضیا شاہد ہے، چاند کا نور ستاروں کی ضیا شاہد ہے، چاند کا نور ستاروں کی ضیا شاہد ہے، آپ ہے مرکز انوار مدینے والے، آپ ہے مرکز انوار مدینے والے، میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، حشر کی دھوپ میں کملی میں چھپائیں گے ہمیں، حشر کی دھوپ میں، حشر کی دھوپ میں کملی میں چھپائیں گے ہمیں، حشر کی دھوپ میں کملی میں چھپائیں گے ہمیں، ہے دیالو میرے سرکار مدینے والے، ہے دیالو ہاں ನೀರು ಕಟ್ಲೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ದು ಜಗಳ ಮಾರೋದು ಬಸ್ ನೀವು الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان ضیاء الرحمن نقش بندی کے سامنے لے گیا بٹھا دینا ذی المجد والفضل والكرم والامتنان فاطر السماء بأشد البنيان الذي كل يوم هو في شأن خالق الإنس والجان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له لا ند له لا مثل له لا مثال له وأشهد أن سيدنا
وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جناب صدر باوقار صوفی صاحب قبلہ، فخر جامع نظامیہ حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء الدین صاحب نقشبندی، نائب شیخ الفقہ جامع نظامیہ حیدرآباد، معزز حاضرین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، سید عالم نور مجسم،
تاجدار عرب و عجم، اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں، جس نے ہم کو اور آپ کو اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہم کو اور آپ کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نرمل کی سرزمین پر تنظیم انوار مصطفیٰ اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ حضرات نے بہت ہی پرمغز خطاب نایاب سماعت کیا۔ آج میں چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے سہارے کہ آپ کو ایک ایسا پیغام دوں جس سے آپ کی فکر میں انقلاب برپا ہو، آپ کی نظریات میں انقلاب برپا ہو، اور راہ حق کے ہم متلاشی ہیں، راہ حق ہم کو مل جائے۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، یہ آیت قرآنی جس پر ہم سب کا ایمان ہے، اسی آیت سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں۔ آج تک کلمہ پڑھنے والے نبی کی حیثیت متعین کرنے میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ کہ نبی ہیں کیا آخر؟ کیا ہماری طرح انسان ہیں؟ کیا ہماری طرح بشر ہیں؟ وہ ہیں تو ہیں کیا آخر؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت جو قرآن اور حدیث ہے، قرآن تو ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، قرآن ایک ہی ہے، اللہ کا کلام۔ اب اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ ہدایت پا رہے ہیں۔ تو گمراہی اور ہدایت
یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں، اور قرآن تو ایک ہی ہے۔ ایک قرآن سے دو متضاد چیزیں کیسی؟ جب اللہ کا کلام ہے قرآن تو اس سے سب کو ہدایت ہی ملنی چاہیے تھی، گمراہی نہ ملتی کسی کو، سب ہدایت پر ہوتے۔ تو معیار یہ بتایا گیا، قرآن سے ہدایت ملے گی، ضرور ملے گی، شرط ہے اس کے لیے۔ کیا ہے شرط؟ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ تحقیق بلا شک و شبہ آیا تمہارے پاس اللہ کا نور۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آیا، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ نور اور روشن کتاب، نور بھی روشن ہے، روشن کتاب بھی روشن ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں انعامات رب کی بارگاہ سے ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں۔ ایک نور ہے، ایک روشن کتاب ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں نور سے مراد رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب مطلب کیا نکلا؟ ایک ہی آیت میں، ایک ہی آیت ہے یہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کا نور اور روشن کتاب۔ یہ دونوں چیزیں خدا کی بارگاہ سے بھیجے گئے ہیں، یہ دونوں چیزیں خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ تب قرآن کریم کو تم سمجھنا چاہتے ہو، قرآن سے ہدایت پانا چاہتے ہو، قرآن سے نور ایمانی حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تقرب اللہ چاہتے ہو، رضا الہی چاہتے ہو، تو شرط یہ رکھی گئی قد جاءکم من اللہ نور۔ کتاب مبین کو سمجھنا ہو، کتاب مبین کو سمجھنا ہو، ہدایت پانا ہو، تو نور مصطفیٰ کی نورانی شعاعوں میں تمہیں قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن سمجھنا ہوگا۔ اگر تم نے اپنی اندھی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو پھر گمراہی کے دلدل میں جا گرو گے، گمراہی ہاتھ لگے گی، ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو جن لوگوں نے قرآن کو نور مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھا، ہدایت پا گئے، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، اللہ کے محبوب ہو گئے، مقرب ہو گئے، مقبول ہو گئے خدا کی بارگاہ کے۔ اور جو قرآن مجید کو نور مصطفیٰ کی نورانی شعاعوں کو چھوڑ کر اپنی اندھی عقل میں سمجھنے لگا، وہ خدا کی بارگاہ کا مردود ہو گیا، گمراہی کا شکار ہو گیا، اونھے منہ پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو دوست اور بزرگوں، یہ قرآن ایک ہی ہے، لیکن سمجھنے کا فرق ہے، سمجھنے کا فرق ہے۔ ہمارے دکن کے ایک مشہور شاعر اکثر یہ فرماتے تھے، بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے، بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ محبت کی نظریں پیدا کرو تو قرآن میں تم کو نعت مصطفیٰ نظر آئے گی، محبت کی نظریں پیدا کرو، قرآن میں تم کو حسن مصطفیٰ نظر آئے گا، جمال مصطفیٰ نظر آئے گا، جود و نوال مصطفیٰ نظر آئے گا، کمال مصطفیٰ نظر آئے گا، معجزات مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ قرآن مجید کو محبت رسول کی نگاہوں سے پڑھو تو خدا کی قسم قرآن نعت مصطفیٰ کا حسین گلدستہ نظر آئے گا، اور اگر دشمنی کی نگاہوں سے پڑھو گے تو رسول تم کو اپنی طرح بشر دکھائی دیں گے، معاذ اللہ، اپنی طرح بشر دکھائی دیں گے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں ابو جہل آیا اور آ کر کیا کہا، اے محمد، میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا،
تو میرے آقا نے فوراً جواب ارشاد فرمایا قد صدقت، میری نگاہوں میں آپ سے بڑھ کر حسین و خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا قد صدقت یا ابا بکرین، اے ابو بکر تم نے سچ کہا۔ دیکھو آپ، رسول کی ذات ایک ہی ہے، دیکھنے والی نگاہیں دو قسم کی ہیں، ایک بوجہلی نگاہیں ہیں، ایک صدیقی نگاہیں ہیں۔ ابو جہل نے دیکھا تو بدصورت کہا، اور صدیق اکبر نے دیکھا تو بے مثال حسین و جمیل فرمایا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے دونوں کی باتوں کی تصدیق فرمائی کہ تو نے بھی سچ کہا، اے ابو بکر تم نے بھی سچ فرمایا۔ دو صحابہ جو موجود تھے وہ حیران و استعجاب کی عالم میں ڈوبے ہوئے تھے، حیرانی کے عالم میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دونوں کی باتیں کیوں کر صحیح ہو سکتی ہیں؟ میرے آقا دونوں کی باتیں کیوں کر صحیح ہو سکتی ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا بے شک وہ صحیح ہے، لیکن بوجہل کی بات کی آپ نے تصدیق کیوں فرمائی؟ تو آقا فرماتے ہیں، سنو جواب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں میں آئینے جمال خداوندی ہوں، جو آتا ہے اب میرے اندر اپنا ہی چہرہ دیکھتا ہے۔ ابو جہل آیا وہ میرے اندر اپنا چہرہ دیکھا اس لیے بدصورت کہا، اور صدیق اکبر نے اپنا چہرہ دیکھا اس لیے خوبصورت کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ورنہ ہر شمع کے ساتھ دھواں لازم ہوتا ہے، ہر پھول کے ساتھ کانٹا لازم ہوتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ گلشن نبوت کے ایسے مہکتے ہوئے پھول ہیں، اور میرے مصطفیٰ کو رب تعالیٰ نے سراج منیر فرمایا ہے۔ یہ ایسی شمع رسالت ہے کہ جس کا کوئی دھواں نہیں ہے، یہ ایسے نبوت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں